अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की परसेप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, और उसके साथ ही उसी दिन ही जब हमने अपना खोला लैपटॉप, सोशल मीडिया हम लैपटॉप पे चेक करते हैं, तो लैपटॉप खोला तो वहाँ पे एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी पड़ी हुई थी कि पाकिस्तान का दिसंबर का करंट अकाउंट खसारा जो है वो $1.93 बिलियन हो गया। अगर मैं आपको 2016 में ले चलूं तो करंट अकाउंट खसारे के ऊपर जिस तरह यूथिया मजहूल अल कौम अल जाहिलिया लिल अकल लिल महदूद ने धमालें डाली थी और इसको तबाही का जो था वो रेसिपी बताया करते थे कि तबाही की, मुल्क की तबाही की असल वजह ये है, ज़रा उसको याद कर लीजिए, इनकी धमालों को और इनके प्रोपेगंडे को और इनकी जो सारी वो जो सेमिनार्स वगैरह कराची में सर भी करवाया करते थे, उसको ज़रा नज़र में लाएं, ज़हन में रख लें, तो बातें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और फिर इन्होंने आके जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क किया और करंट अकाउंट खसारा ज़ीरो करके इन्होंने कहा कि हमने कोई मेडल जीत लिया है, और फिर मईशत को माइनस में लेके गए, -0.46 पे लेके गए एक साल के लिए। तो वो आपको याद होना चाहिए इन दोनों के हवाले से कि करंट अकाउंट ख़त्म करना कितना बड़ा कारनामा करार दिया गया था। फिर जब मईशत वहाँ से उठानी थी या उठी और 22 करोड़ लोग यार स्पेंड करेंगे तो मईशत के अंदर तो कोई ना कोई पैसा आएगा ना, उन्होंने खाना भी खाना है, पहनना भी है, एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है, तो मईशत का पैसा जो है रूटीन के अंदर ही यार वो 22 करोड़ लोगों का, 24 करोड़ लोगों का, अब तो 24 हो गए, खैर वो एक्सचेंज हैंड करेगा तो काम तो होगा ना, ठीक है। तो वो उसके नतीजे के अंदर जो रिवाइवल जो था वो आया, तो करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ना शुरू हो गया। अब करंट अकाउंट खसारा जो 2015-16 का ये मातम किया करते थे या 14-15 का, उस वक्त था जब मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, पावर के प्रोजेक्ट लग रहे थे, सड़कें बन रही थी, इंडस्ट्रीज लग रही थी, उस वक्त था ना वो करंट अकाउंट खसारा। अब जो करंट अकाउंट खसारा है वो पैसा आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा सानू की पता, और जा रहा है, बाहर को जा रहा है, काम कोई नहीं हो रहे। वो अगर मईशत में से घूम के जाए ना वो पैसा, आपको पता है वो पाकिस्तान के ऊपर अभी तक बरतानिया की तरफ से वो जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को कहा गया था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है, तो लिहाजा पाकिस्तान से आने वाला रियल स्टेट का जो पैसा, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैंने रियल स्टेट बेची है, इनहेरिटेड बेची है, तो वो झूठ बोल रहा होगा, उस पर बरतानवी हुकूमत इतबार नहीं करेगी, उस पैसे को बरतानिया में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हम अभी तक उन 25 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन भोग नहीं घटता, हमने उसको ज़्यादा कहीं डिस्कस नहीं होने दिया कि कहीं किसी के कान में न पड़ जाए। ये तो मेरे जैसे फसादी हैं जो कि नज़र जमा के बैठे हुए हैं कि अच्छा, अभी तक आप उसी इंडेक्स में। तो ये वो बरतानवी हुकूमत है जिसके बोरिस जॉनसन के साथ मैंने बात करके तो नवाज शरीफ को कान से पकड़ के घसीटते हुए पाकिस्तान लेके आना था। ये वो वाला इंडेक्स, ये वो वाली बरतानवी हुकूमत है और उसने हम पे लगा रखा है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है वहाँ पे सिर्फ दिसंबर के महीने में 1 अरब 93 करोड़, ठीक है, का करंट अकाउंट खसारा, $2 अरब ही समझ लो, वो 1 अरब 93 करोड़ डॉलर का खसारा, तकरीबन $2 अरब ही समझ लें, चलो ये 1.5 समझ लेते, तो साल का कितना बना, $18 अरब का सिर्फ करंट अकाउंट खसारा है। करंट अकाउंट क्या होता है जी? आप हुकूमत जो होती है उसके बड़े बड़े काम चल रहे होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, तो उन पे पैसा फेंकती है, डाल रही होती है पैसा, जो कि उसके पास पैसा होता नहीं है, लेकिन उसको उम्मीद होती है कि फलां जगह पे मैंने ये टैक्स लगाया, वहाँ से पैसा आ जाएगा, फलां जगह से आ जाएगा, फलां जगह से आ जाएगा, और यूं ये पैसे पूरे हो जाएंगे, तो वो पहले खर्च कर लेते, ठीक है। इसको हम करंट अकाउंट खसारा कहते हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने जो टैक्सेशन कर रखी है उसको वो पहले स्पेंड कर रही है, तो स्पेंड कहाँ पे कर रही है? कोई बड़ा प्रोजेक्ट ठीक हो गया, कोई बड़ा सब्सिडी का प्रोग्राम, बेसिक इनकम सपोर्ट फंड या एहसास, वो तो हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके करते हैं ना, वर्ल्ड बैंक से कर्जा है ना हमारा, तो मेरा मतलब ये पैसे जा कहाँ रहे, ठीक है। यकीनन मेरा मतलब है कम से कम हम कम इल्मों की इल्मदानी में इजाफा फरमाया जाए और हमें बताया जाए कि जो करंट अकाउंट खसारा
ماہانہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، تو یار یہ پیسے جا کہاں پہ رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے آپ کو. یہ آپ کے اوپر قرض چڑھ رہا ہے نا. اچھا بعض اوقات بعض جگہوں پہ جہاں پہ سرکار نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہاں سے پیسے نہیں بھی آتے، تو پھر وہ سرکار کو قرض لے کے وہ پیسے پورے کرنے پڑتے ہیں خزانے کے، کیونکہ وہاں پہ تو آگے تو ادائیگی ہو چکی ہوتی ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن 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 وہ ممالک جہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہی ہو وہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ لازمی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر اور انہوں نے یہ کہا کہ یار اللہ کا شکر ہے ہماری حکومت میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ شروع ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی کوئی ترقیاتی کام کرنا شروع ہوئے. یہ وہ آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے پریس کانفرنس میں میڈیا بلانا بند کر دیا. اب وہ بھی پی ٹی آئی کی سنت کے مطابق ایک بصری جو پیغام ہے وہ جاری کر کے کہتے ہیں، میڈیا کو حکم آتا ہے شفیق لوگوں کا کہ اسے پریس کانفرنس کہہ کے چلایا جائے. پریس کانفرنس تو ہوتی ہے سامنے کو پریس کے نمائندے بیٹھے ہو، نہیں، وہ اپنے دفتر میں اپنی کرسی میں بیٹھ کے اپنا پیغام ریکارڈ کراتا ہے شیدہ ٹلی، اور وہ اس میں ایڈٹ شیڈٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ بونگیاں مار جاتا ہے، لافظنی بڑی کر جاتا ہے، مالکا نو پگڑنی پہ جاتی ہے. تو وہ جو کرتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر سرکار کو اسی طرح رضا باکر بھی پریس کانفرنس کرتا ہے اپنے دفتر میں بٹھا کر، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ لازمی ہے کہ آپ مانیٹری پالیسی میڈیا کو بلا کے جاری کریں، اور روایت بھی یہی ہے، مگر قانونی طور پہ لازمی نہیں، روایت یہی. تو وہ جناب ایک تو یہ بلومبرگ کی رپورٹ، دوسرا یہ خبر کہ براڈ شیٹ برطانیہ کے اندر کوئی مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے اور اس میں ہم تو نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹلی. اور ہمیں کبھی موسوی کے گھر اور بھرنا ہے، کبھی موسوی کا نہیں بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کا گھر بھی بھرا جانا ہے. لہذا وڈا تھبنٹو پڑھنے دیا جا رہا ہے حکومت کو، اور وہ فیصلہ بھی عنقریب آنے والا ہے. وہاں کے صحافیوں نے جو ہے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی کیے ہیں اور ہمیں بتایا بھی ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور مطلب کہ لائن اپ ہوئی ہیں ہماری لائبلٹیز، اور یہ لائبلٹی جو ہیں وہ آتی جانی ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات 44 مہینے ہو گئے اس گورنمنٹ کو اقتدار میں آئے ہوئے، 43-44 مہینے، اور یہ تو پچھلے سال بھی ادھر ہی تھی. تو اس وقت یہ ساری خبریں کہاں تھی؟ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا وہ تو پچھلے سال بھی تھا. اس سے آپ کچھ ڈرائیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو یہ ڈرائیو کر رہا ہوں کہ جو بیرون ملک سے ہمیں ایک شفقت کا ہاتھ حاصل تھا کہ ہم اندرون ملک جتنی مرضی منجی ٹھوک لیں اور جتنا مرضی کر لیں. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان سے جب کسی کا وڈرال ہوا تھا تو پاکستان میں اس کا قیام ہوا تھا، اور پھر اس پاکستان سے اس نے قسطوں کے اندر کہیں اور جانا تھا. تو پھر جب میڈیا کے اندر شور مچ گیا تو ان میں سے کچھ کو اٹھا کے بعض افریقی ممالک میں شفٹ کر دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کسی نہ کسی موقع پہ پچھلے 20 سال میں امریکی حکومت نیٹو فورسز کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور اب ان کو افغانستان میں رہے تو ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو لوگ واقعی منسلک بھی تھے. وہاں پہ بھی تو سی ٹی ڈی بنی ہوئی تھی نا، ہاں، وہ تو سی ٹی ڈی کے والے تو سارے گئے ہیں نا، وہ کوئی 10-12 ہزار لوگ وہ بھی جانے تھے، تو ان کو قیام یہاں پہ دیا گیا. تو یہ خبریں اس وقت کیوں نہیں پھوڑی گئیں؟ بلومبرگ تو تھا نا ادھر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا خوفناک ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو کام پڑا تھا ان کو افغانستان کے حوالے سے وہ کام موک گیا. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب امریکن کا کام نکل جاتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. امریکن کا پہلا کام نکلا، ہم نے اسی اچکل کے اندر کہ امریکن تو ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے 65 کا پنگا لے لیا، اپنے مقامی اقتدار کو ایکسٹرنلائز کیا، مقامی اقتدار کے جو چیلنجز آتے تھے ان کو ایکسٹرنلائز کیا، اور ایکسٹرنلائز کر کے ہم نے پنگا لے لیا. اور پنگا لینے کے بعد امریکہ بہادر کا چونکہ کام نکل چکا ہوا تھا مشرقی پاکستان کے ہمسائے میں، جہیں پہ وہ ان کی پنگے بازی ہو رہی تھی، اسی بھی جا کے کر رہے تھے ہیں. پھر جب افغانستان کے اندر انہیں ہم گھیر گھار کے لائے، ضیاء الحق صاحب، اور پھر جب ان کا افغانستان میں پنگا ختم ہوا رشیا کے خلاف، تو پھر آپ دیکھیں ان کا رویہ کیا تھا ہمارے ساتھ. میں نے ایک
ولاگ کیا ہے اس کے اوپر، وہ جو پاکستان کو پیسے دیتے رہے ہیں، اور پھر 90 کی پوری دہائی امریکی امداد کے حوالے سے ڈرائی گئی، ٹھیک ہے. اور پھر جب انہیں 9/11 کے بعد پھر افغانستان میں پنگا لینا تھا، پھر ان کی طرف سے ڈالروں کے بوریوں کے منہ کھول دیے گئے. اور وہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے آج کل کی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی طرف سے جتنی بھی ریمیٹنسز ہوتی ہیں مختلف ناموں کے اوپر، وہ آلموسٹ زیرو ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے، اور پچھلے آج سے زیرو نہیں ہے، کم از کم 2011 سے زیرو ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں سول حکومت ہوتی ہے. جب سول حکومت ہوتی ہے تو امریکی پاکستان کو امداد، سول اور ملٹری امداد نہیں دیا کرتے. تو خیر اب اس کی پیک ہونے لگی، تو افغانستان میں جو کام پڑا تھا وہ نکل گیا. تو ایک دم اب آپ کو امریکی میڈیا کے اندر، برٹش میڈیا کے اندر پاکستان نیگیٹیولی ڈسکس ہوتا نظر آ رہا ہے. اور امریکی حکومت نے اور موجودہ حکومت نے امریکی عوام کو یہ سودا بیچا ہے کہ ہمیں افغانستان میں مار نہیں پڑنی تھی، یہ پاکستان نے 2 نمبری کی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں افغانستان میں مار پڑی ہے. اس سودے کے بکنے کے بعد عالمی فورم کے اوپر FATF بھی ہو رہا ہے، کشمیر بھی ہضم کر رہا ہے انڈیا، اور ہمیں اقوام متحدہ کے افغانستان سے متعلق اجلاس میں گھسنے بھی نہیں دیا جا رہا. اور ہم نے پرانی بدرو منیر اکرم کو لا کے وہاں پہ مسلط کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں اقوام متحدہ میں بھی کوئی سننے کو تیار نہیں. تو یہ جو ایک بیڈ بوائے کے طور پہ پاکستان کو پینٹ کیا جا رہا ہے، یہ 1 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن 1 سال پہلے انہوں نے ساڑھے نال کم ہونا تھا، نکل گیا ہے. گل اصل چ اے خطرناک ہے جس کے اوپر ہر اس پاکستانی کو، جس کا مستقبل اور جس کے بچوں کا مستقبل پاکستان کی موجودہ جغرافیائی حدود سے وابستہ ہے، اور وہ پاکستان میں اپنے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اس کو تشویش میں مبتلا ہو جانا چاہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.